اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ جہاں رہیں سلامت رہیں اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے. آمین ثم آمین. آج میری یہ ویڈیو بہت تھوڑی مزے کی ہونے والی ہے، تھوڑی انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جب انسان زندگی میں چلتا ہے اس کو مشکلیں بھی آتی ہیں، اس کو آسانیاں بھی آتی ہیں، وہ کہیں پہ تنگ بھی ہوتا ہے، کہیں پہ خوش بھی ہوتا ہے. تو آج یہ ویڈیو میں نے سوچی ہے کہ تھوڑی سی میں الگ طریقے سے اس کو بناتی ہوں. مطلب زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو کچھ فنی ٹائپ میں گزرے، ان کو دیکھ کے سوچ کے ہنسی بھی آتی ہے اور تھوڑا وہ تکلیف میں بھی لے کے گئے ہیں، لیکن جب ان کو سوچتی ہوں نا تو تھوڑا فنی بھی لگتا ہے کہ چلے یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہی ہے. تو آج آپ بالکل بھی ویڈیو جو ہے نا اسکپ مت کیجیے گا، آپ کو اچھی لگے گی، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ میں یہ ویڈیو یہاں پہ اس روم میں آ کے بناتی ہوں. تو یہاں میرے ساتھ اس سائڈ پہ ونڈو ہے، تو گھر کا یہ کہہ لیں کہ گھر کا ایک ایسا کمرہ ہے جو باقی گھر جو ہے وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور یہ کمرہ سائڈ پہ ہے. تو اس لیے میں یہاں آ کے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ گھر کا جو شور شرابہ ہے وہ یہاں نہ آئے. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو میں ویڈیو جب بناتی ہوں تو میں مائک میرے پاس نہیں ہے، جو میں نہیں استعمال کرتی، ویسے ہی ویڈیو بناتی ہوں. تو وہ میں مائک نہیں ہونے کی وجہ سے باہر جو گلی ہے نا، جو ونڈو لگی ہوئی ہے گلی، اس کی جتنی آوازیں ہیں وہ بیچ میں ویڈیو میں آ رہی ہوتی ہیں. اب ہمارے ہمسایوں کا جو ہے نا انہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ہمیں انڈے لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا، ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں بآسانی الحمدللہ. تو ان کی جو صبح صبح ٹائم نا انہوں نے مرغیاں جو ہے باہر نکالی ہوتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح کے ٹائم ویڈیو بناؤں، کیونکہ صبح کے ٹائم تھوڑا دماغ جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، اس میں کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح کے ٹائم ویڈیو بناؤں. لیکن صبح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلی میں جو ہے وہ جب مرغیاں چھوڑتے ہیں تو وہ جو مرغے ہیں نا وہ بہت زیادہ شور کرنا شروع کرتے ہیں. میری اکثر ویڈیو میں آپ نے اگر غور کیا ہو، سنا ہو، تو مرغوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی تو ویڈیو بنا کے آدھی ویڈیو بنا چکی ہوتی ہوں اور مرغے بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چپ ہی نہیں ہوتے. پھر میں وہ ویڈیو کٹ کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ تو ساری مرغوں کی آواز جا رہی ہے بیچ میں، کیونکہ مائک نہیں ہے تو میری آواز کم آ رہی ہوتی ہے اور مرغوں کی آواز زیادہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کبھی کبھی مجھے بہت ہنسی بھی آتی ہے اس پہ، اور کبھی کبھی تو کہتی ہوں کہ مطلب اندر سے بول رہی ہوتی ہیں کہ اے مرغو اب بند کر جاؤ، اب بس کر جاؤ، اب بند کر دو. تو یہ ایک بہت فنی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور جو جانور ہوتے ہیں یا پرندے ہوتے ہیں وہ ویسے تو بہت پیارے ہوتے ہیں. جانور بکریاں ہو گئی ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں رکھی ہیں، ان کا دودھ بہت مفید ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ میری یہ بھی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میری ہر ویڈیو میں میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں، اور ہر ویڈیو میں اگر زیادہ نام نہ لے سکوں تو کم از کم ایک بار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور ان پہ درود پڑھوں. یہ میری پوری کوشش ہوتی ہے، چاہے میری ویڈیو جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ایک مرتبہ درود شریف جو میں اسٹارٹ میں پڑھتی ہوں وہ تو پڑھتی ہوں، لیکن بیچ میں بھی اپنے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے ان کو مخاطب کرتی ہوں. تو ایک دفعہ کا جو ہے نا میں گاؤں میں تھی، اور گاؤں کا ماحول بہت ہی پرسکون ہوتا ہے. میں گاؤں میں تھی تو کیا ہوا کہ ایک گائے تھی، اور مجھے ان چیزوں پہ بڑا وہ ترس بھی آتا ہے، رحم بھی آتا ہے، اور سب کو آتا ہے. تو وہ گائے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گائے نا مارتی ہے. وہ مجھے لگا کہ وہ
اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ پانی پینے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب ایک بالٹی تھی اس میں منہ ڈال رہی تھی پیاس کی وجہ سے. تو میں پڑھ رہی تھی, میرے ہاتھ میں کتاب تھی, تو مجھے لگا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو مجھے اس کو پانی ڈالنا چاہیے. اب میں نے کیا کیا کہ میں اس کو پانی ڈالنے کے لیے گئی, مجھے مطلب ایسے جب میں اس کو پانی ڈالا اس کو, تو اس نے پانی پینے کی بجائے الٹا مجھے ہٹ گیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف آ رہی ہے اور مجھے مارے گی, تو میرے ہاتھ میں وہ کتاب تھی تو میں بھاگی, لیکن وہ میرے پیچھے پہنچ چکی تھی. میں نے جب پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے تھی, تو میں نے وہ نا کتاب ایسے نا اس کی طرف پھینک دی. میں نے کہا شاید جی کتاب پھینکوں گی تو وہ ہٹ جائے گی, لیکن وہ ہٹی نہیں. اس نے پیچھے سے میری جو ٹانگیں ہیں ان کو دونوں کو ایسے کیا, تو میں اوپر سیدھا اوپر گئی اور وہاں سے میں پھر نیچے جو ہے وہ گری. میری امی جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے, میری بڑی پھپھو جو ہیں وہ تھیں, وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جب گائے نے مجھے ہٹ کیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا جس کی وجہ سے گائے ایک دفعہ تو مجھے اس نے زمین پہ پلٹ زور سے پھینکا, لیکن پھر وہ گائے ہٹ گئی. لیکن یہ تھا کہ میری ایک ٹانگ جو تھی وہ تھوڑی فریکچر ہو گئی تھی, مطلب ٹوٹی نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ اس میں نیل پڑ گیا تھا, اس کا سینگ لگا تھا تو نیل پڑ گیا تھا, اور پھر 3-4 دن تک میں بیڈ پہ تھی, چل نہیں سکتی تھی. تو یہ ایک میرا ہوا ہے. اور بچپن میں یہ تھا کہ ایک یہ میں پہلے مرغیوں کی بات کر رہی تھی, ہمیں نہیں پتا مطلب بچپن میں تو خیر نہیں پتا ہوتا کہ مرغیاں کاٹتی بھی ہیں. ایک دفعہ میں کسی کے گھر مہمان ہم لوگ گئے, وہاں پہ انہوں نے نا مرغا پال رکھا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کاٹتا ہے. تو وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تھا تو میں اس کے پاس ایسے گزری تو ایک دم سے وہ مجھے مطلب اس نے مجھے کاٹ لیا تھا بہت زور سے. تو خیر یہ چیزیں وہ کاٹتی ہیں. اور ایک دفعہ میری زندگی کا بہت بڑا یہ گائے والا ہوا تھا کہ مجھے گائے نا وہ یہ پکڑنے کا بڑا شوق ہے, ان کی رسیاں پکڑ کے اور ان کو ایسے تو وہ شوق تھا. تو میں نے نا وہ اس کی رسی جو ہے, گائے کی رسی جو تھی نا وہ میں نے پکڑی, اور پکڑنے کے بعد میں نے اس کو نا ہاتھ پہ ایسے وہ زور سے لپیٹ لیا. جب میں نے لپیٹا اس کو تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میں اتنا زور سے اس کو لپیٹ رہی ہوں, تو وہ جب گائے بھاگے گی تو پھر میں کیا کروں گی. اب یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا, بچی تھی, چھوٹی تھی. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. گائے نا ایک دم سے بھاگنا شروع ہو گئی. جب وہ بھاگی میں اس کے پیچھے بھاگی, میں اس کو ایسے ایسے کر رہی تھی, لیکن وہ رسی جو ہے وہ کھول نہیں رہی تھی. تو کافی وہ دیر تک مجھے وہ دوڑا, مطلب اس کے پیچھے میں دوڑی, لیکن اس نے مجھے اتنا زور سے ہٹ کیا کہ میں وہاں پہ پتھر پڑے تھے اور مجھے نہیں سمجھ لگی کہ میں وہاں پہ کیسے گر گئی. لیکن جب میں گری تو ایک اللہ کا شکر ہوا الحمدللہ کہ وہ رسی میرے ہاتھ سے کھل گئی. اب کیسے کھلی وہ نہیں پتا, لیکن جب اس نے مجھے زور سے پٹھا نیچے تو میں رسی کھل گئی, لیکن میں گر گئی. جب گری تو نیچے پتھر پڑے تھے اور بہت سخت پتھر تھے, ان پہ میرا منہ لگا, اور وہاں سے میرے سامنے والا ایک دانت جو ہے وہ آدھا ٹوٹا, اور ٹوٹ کے میرے ہونٹوں کے بیچ میں سے جو ہے نکل کے میری جلد سے نا باہر آ گیا, مطلب سوراخ ہو گیا تھا. خون بہنا شروع ہو گیا. میرے ابو کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام اعلیٰ جگہ عطا کرے, آمین ثم آمین. وہ جب میں زور سے چیخی تو وہ دوڑتے آئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, کیوں چیخ رہی ہے. تو جب مجھے دیکھا تو ایسے وہ تو خون میرے منہ سے نکل رہا تھا. انہوں نے فوراً مجھے اٹھا لیا, پھر امی آ گئے اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, لیکن وہاں تک مطلب اتنا وہ سویلنگ ہو گیا تھا میرا منہ کے پورا منہ جو ہے نا وہ پھیل گیا تھا کدھر, مطلب بہت زیادہ بری حالت ہو گئی تھی. پھر ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ منہ کھل نہیں رہا تھا, اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے, کیا ٹوٹا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی سویلنگ ٹھیک ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ کیا. میڈیسن دی, کچھ کھا نہیں سکتی تھی, ہونٹ ہلتے نہیں تھے, بہت ہی مطلب وہ پین فل جو ہے نا وہ منظر تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ جو اس کا نشان ہے نا وہ گائے کا وہ چھوڑ گئی, مطلب کہ نشان بھی چھوڑ گئی. وہاں پہ وہ سوراخ ہو گیا تھا, نشان ہو گیا تھا, اس کو ٹانکے لگے, فل کیا. پھر اس کو جو دانت تھا وہ آدھا ہو گیا تھا, پھر اس کو نکلوایا تھا, پھر اس کی جگہ نیا دانت آیا.
تو مطلب لگایا تھا ڈاکٹر نے. تو یہ وہ میری زندگی کا یہ کہہ لیں کہ ایک برا لمحہ تھا، جو برا بھی ہے اور ایک یادگار بھی بن گیا کہ ایسے ہوا تھا. حالانکہ جانور جو ہیں وہ ابھی بھی میں بہت ڈرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں ابھی جو گائے ہیں نا ان سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. وہ شاید اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ 2 دفعہ مجھے انہوں نے مارا ہے تو اس وجہ سے. لیکن ویسے بھی مجھے لگتا ہے جیسے جب میں دور سے اگر کوئی گائے دیکھوں گی نا تو مجھے لگے گا کہ یار یہ مجھے ہی مارنے کے لیے آ رہی ہے. اس کی بڑی بڑی آنکھیں، حالانکہ بہت کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے، ہر چیز تخلیق کی ہوئی وہ بہت پیاری ہے. اب ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز بنائی ہے وہ لاجواب ہے. لیکن ان کو دیکھ کے تھوڑا ڈر لگتا ہے. ابھی جب کہیں سے آ رہا ہو نا تو بندہ کہتا ہے دور سے ہی بس ٹھیک ہے، پاس آئیں تو بس ماریں گی. خیر اب یہ تھوڑی سی چند خوبصورت لمحات تھے جو میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں ان پہ ویڈیو بناؤں، اور ان پہ میں نے ویڈیو بنائی. اب یہ جو میرے ہمسایوں کا مرغا ہے نا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ یہ تنگ کرتا رہتا ہے بار بار. ابھی میں ویڈیو تھوڑا لیٹ بناتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ صبح تاکہ اپنا شور شرابہ صحیح سے ڈال لے، پھر اس کے بعد یہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گی تاکہ شور شرابہ بیچ میں نہ آئے. ورنہ ویڈیو میں نا اس کی جو اذان ہے نا وہ ضرور ہی آتی ہے. تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی سٹوری. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں، اور اگر اچھی لگی ہوئی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سب کو خوش رکھے، جہاں رہیں ہنستے رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے اسپیشلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا کر دے، اور ہم سب کی زندگیاں آسان کر دے. آمین.